جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آیت جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 48 کا ذکر کر رہے تھے، اس کی تفسیر پر غور کر رہے تھے۔ اس میں دیکھیے یہ تھا، میں بتا رہی تھی کہ جو مومن ہیں ان کو دائمی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اسی پر عذاب ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیری، یعنی کہ جس نے بالکل سرے سے اللہ تعالی کی ذات کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، اس کی تکذیب کر دی، اور یا اس کے احکامات سے بالکل منہ موڑا، پیٹ پھیری، تو اپنی ہٹ درمی پہ، اپنی انانیت میں اٹا رہا، تو اس کو عذاب ہوگا۔ لیکن جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، جنہوں نے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور ٹھیک ہے عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں، کبھی کہیں اب نفسانی خواہشات سے گناہ کوئی کر بیٹھے، توبہ کر لی، استغفار کر لی، روئے گڑ گڑائے، پھر کہیں گناہ ہو گیا، یعنی کہ مومنین جو ہیں وہ دائمی عذاب کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ عذاب ہوگا ہی نہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ہے، یعنی کہ عذاب کی جو باتیں ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے عذاب ہے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ کیا ہے، عذاب کا لفظ آیا ہے کہ بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نماز کو یا تو چھوڑ ہی دیتے ہیں جان بوجھ کر، اور یا پھر بہت لیٹ کر کے آخری وقت میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی کیا فرمایا کہ ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ تو آپ دیکھیے ایسے ہی سورہ ہمازہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کیا ہے، ہر عیب تلاش کرنے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے عذاب ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے عذاب کی وعید دی گئی ہے، کس کے لیے؟ جو عیب جوئی کرتا ہے، عیب دوسروں کے عیب کی تلاش کرتا رہتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ ہمارا جو شب و روز گزرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اگر ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں تو کیا ہمارے اندر یہ عادت نہیں پائی جاتی کہ ہم عیب جوئی نہیں کرتے؟ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت دوسروں کے اوپر نکتہ چینی ہوتی ہے، دوسروں کے اوپر ہوتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کے اندر یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، اور کیا ہے اسی کی پھر چونکہ جو چیزیں ہم خود محسوس کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہمیں غیبت چغلی بھی کرنی پڑتی ہے، وہ اظہار بھی تو کہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے جو یہ آیا مبارکہ ہے، ان سے دائمی عذاب صرف ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں اور اس سے پیٹ پھیرتے ہیں۔ آیت نمبر 49 دیکھ لیجئے، ارشاد ہوتا ہے قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا تو اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا، پھر اس کے حسب حال اس کی رہنمائی کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو فرعون ہے یہ بہت طاقتور بادشاہ تھا، اور اس کا بہت بڑا لشکر تھا، وہ اپنے خدا ہونے کا دعوے دار تھا، مدعی تھا۔ اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی تو اس نے صبر اور ضبط سے کام لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سختی کرنے اور ان کو ایذا پہنچانے کا کوئی اقدام نہیں کیا، اور اس کے بجائے سے موسیٰ سے دلائل کے ساتھ بحث کرنی شروع کر دی، کیونکہ اگر وہ اپنے خلاف بات سن کر بھڑک جاتا اور حضرت موسیٰ کو اذیت دینا شروع کر دیتا تو لوگ اس کی مذمت کرتے اور کہتے کہ جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے یا جو لاجواب ہو جاتا ہے وہی اپنے مقابل کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کو فرعون نے اپنے کفر اور اپنی جہالت کے باوجود پسند نہیں کیا۔ جو شخص علم اور اسلام کا مدعی ہو اس کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ دلائل سے بات کرنے کی بجائے سختی کرنے اور ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ پھر جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، تو حضرت موسیٰ نے اس کے سوال کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم کرنے شروع کر دیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عقائد کے باب میں کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت پر مقدم ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی وجود اور اس کی توحید پر دلائل قائم کیے، اور اپنی نبوت اور رسالت پر پہلے دلائل قائم نہیں کیے۔ جب بھی آپ کسی بھی نان مسلم سے بات کرتے ہیں، کبھی ایسا موقع بن جائے، مل جائے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس پر ہمیں زور دینا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اس کے اندر جو بھی مخلوق پیدا کی ہے، چھوٹی سے چھوٹے انسیکٹ تک بھی آپ اس پہ توجہ دلائیں کہ ان کا رازق کون ہے، ان کا خالق کون ہے، ان کو رزق دینے والا کون ہے۔ سمندر کی جو تہوں کے اندر جو بھی مخلوق ہے اللہ پاک نے پیدا کی ہے، ان سب کو باہم رزق کون پہنچاتا ہے، ان کو زندگی کون دیتا ہے، کون مارنے والا زندہ کرنے والا ہے، وہ کس سے کسے وہ رہ رہے ہیں، ان کی پرورش کون کر رہا ہے۔ آسمانوں میں اڑنے والے جو پرندے ہیں رنگ برنگے، ان کی جو حیت ہے، ان کی جو تخلیق ہے، اس پر توجہ دلائیں۔ یہ بلند و بالا جو پہاڑ ہیں، کہیں سرسبز و شاداب ہیں، کہیں روکھے پھیکے پہاڑ ہیں، یہ جو زمین ہے کہیں بھی دیکھیے رنگ برنگی زمین، مٹی کے کلر کتنے مختلف ہیں۔ یعنی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، مخلوقات ہیں، انسان اپنی رنگ و نسل پر، اپنے یعنی کہ اس انسانیت پر بات کرے، جانوروں پر بات کرے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے پیدا کیے ہیں، ان کو کون پال رہا ہے، ان کو کون کر رہا ہے، یہ بارش آسمان سے کون برساتا ہے۔ یعنی کہ کسی کافر کے سامنے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کریں، تاکہ جب وہ توحید کا قائل ہو جائے تو پھر رسالت کا پیغام دیں، پھر کہیں کہ اب ہماری، چونکہ تم اس چیز کے قائل ہو گئے ہو، تم اس چیز کو مان رہے ہو کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ میرا خدا ہے، میرا رب العالمین ہے، تو لہٰذا اس رب نے ہماری ہدایت کے لیے زندگی گزارنا کا جو طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ان کی زندگی کو پڑھنا ہے، ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، تو پھر ان کو مائل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ڈائریکٹ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سب کے سامنے ہے، اس کی وحدانیت سب کے سامنے ہے، ہر چیز اپنے منہ سے اس کا خدا ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، بول رہی ہے، پکار رہی ہے، ہر چیز اس کی ہر تخلیق کو پکار رہی ہے، ہمارا وجود پکار رہا ہے کہ ہمیں کوئی ہے پیدا کرنے والا، کسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، کسی کے کوئی ہے جو ہمیں موت دے دے گا، کوئی ہے جو ہمیں صحت دیتا ہے، بیمار کرتا ہے، کوئی ہے جو ہمارے ارادوں کو بدلتا ہے، ہم کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن نہیں جا پاتے، جانا کہیں اور ہوتا ہے، شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں کہیں اور، دن میں کتنے ارادے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ کے کو منظور ہوتا ہے۔ بہت سی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ کوئی تو ہے جو ہمارے ارادوں کو بدلنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، انہوں نے اپنا یعنی کہ اپنی رسالت کا، اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اپنی نبوت پہ، اپنی رسالت پہ کوئی دلائل پیش نہیں کیے، کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل قائم کیے۔ تو ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخالف کافر کے قول اور اس کی شبہات کو بھی نقل کرنا جائز ہے، کیونکہ ان آیات میں فرعون کے اقوال اور اس کے شبہات کو نقل فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہے نعوذ باللہ تو ہم اس کی کوئی بات نہیں کر سکتے، اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے، مثال دے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے، ان کی زندگی کو فالو نہیں کر سکتے، کہ جیسا کہ آج ہم مثالیں بھی دیتے ہیں اور ان کو فالو بھی کر رہے ہیں۔ نان مسلمز کو دیکھو ہم سے اچھے ہیں، ان کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، وہ ایماندار ہیں، ان کے یہ رولز ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور جتنا یعنی کہ اسلام کو کمزور کرنے کی مسلسل سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اس کے اوپر ہماری نظر نہیں ہے، اور ہم کیا کریں، ان کی تباہ کرتے ہوئے ان کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، اپنی نسلیں خراب کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو یعنی کہ خراب کر رہے ہیں، اپنی جنریشن ہماری برباد ہو رہی ہے۔ ہم خود مائیں اب یعنی کہ ان سے اتنی زیادہ یعنی کہ متاثر ہو کر پورا ان کو اپنا آئیڈیل مان لیا ہے اور اس سے چل پڑے ہیں۔ آئیڈیل نہیں ماننا، اور کہیں مثال دینی پڑ جائے ٹھیک ہے، مثال دے سکتے ہیں کہ ہمارے تو دین میں یہ چیز تھی، سچائی تھی، ایمانداری تھی، سب کچھ ہمارے دین میں تھا، انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، یہ دیکھو ہمارے دین کو یہ فالو کر رہے ہیں اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، وہ اپنی دنیاوی فائدے کے لیے ہمارے دین کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دین کو لانے والے کو تو نہیں مان رہے۔ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، ان کو تو نہیں مان رہے، نہ اس کی مان رہے ہیں، صرف اور صرف اپنی دنیاوی ضروریات کو، اپنے دنیاوی فائدے کو، پتہ ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے وہ رولز بنائے ہوئے ہیں، اس کو وہ فالو کر رہے ہیں، جبکہ ہم کیا کر رہے ہیں، بس ان سے صرف متاثر ہو کر اپنی حیت ہم نے بدل لی ہے، اپنا لباس، بے حیائی، بے پردگی، عریانی، ان کا کھانا پینا، وہ چیزیں، ان کا کلچر جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے جھوٹ ہم سے نہیں گیا۔ بات کرتے ہیں ان کی کہ جی وہ جھوٹ نہیں بولتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، وقت کے وہ پابند ہیں، ہم مثال دیتے ہیں، وقت کے پابند ہم نہیں ہیں۔ جو اخلاقیات کو بہتر کرتی ہیں وہ چیزیں ہم نے ان سے نہیں لی، آپ نے دین سے تو لینی نہیں تھی، دین سے تو ہم متاثر ہوئے ہی نہیں، دین کو پڑھا ہی نہیں، پڑھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، لیکن ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں، ان کی جو اخلاقیات ہیں ان کی مثال دے کے بس اپنے دل کو بہلاتے ہیں، لیکن ان کا جو اوڑھنا بچھونا ہے، جو کھانا پینے کا انداز ہے، جس طریقے سے وہ بے حیا۔ اب میں بھی پرسوں میلاد میں بات کر رہی تھی کہ مسلمان عورت کی اور غیر مسلم عورت کی پہچان کرنا مشکل ہو گئی ہے، الا ماشاء اللہ،
جس طرح سے جنریشن جا رہی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان بچی ہے یا نان مسلم بچی ہے. باپ کے سامنے ماں بھی اس طرح کے سے ننگے سر اور لباس ایسا پہنے ہوئے اور بیٹی بھی ویسے ہی. پتہ نہیں چلتا کہ انڈین ہندو عورت ہے کوئی مسلمان ہے کون ہے, یہ پاکستانی ہے کوئی انڈین ہے, مسلمان ہے کہ نان مسلم ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ صرف مثالیں دی ان کی اور بس ان سے متاثر ہوئے, ان کا کلچر اڈاپٹ کر لیا اور باقی سارا کچھ اخلاقیات جو ہے وہ ہم نے نہ اپنے دین سے لیے نہ ان سے لیے, چھوڑ دیا سارا کچھ. تو لہٰذا یہ بات کرنی ہے کہ ہم مثال دے سکتے ہیں کسی کی بھی, جیسے فرعون تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, اللہ نے اس کی جا بجا قرآن پاک کے اندر اس کی بات کا ذکر کیا ہے, کسی کا بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس کی اتباع کی جائے, متاثر ہو کے اس کو کر لیا جائے. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں آتا ہے اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور بہترین طریقے سے ان سے گفتگو کیجیے. جب فرعون نے یہ کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے تو موسیٰ نے نہ صرف یہ بتایا کہ ہمارا رب اللہ ہے بلکہ اس پر سادہ اور پر مغز دلیل میں بھی قائم کی کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت پر پیدا کیا, ہر چیز میں یہ شعور اور ہدایت رکھی کہ وہ کس طریقے سے اپنا رزق تلاش کریں, کس طریقے سے اپنے گھونسلے اور ٹھکانے بنائیں. آپ جنگل کے درختوں کو دیکھیں, اس میں پرندے کس طرح ایک تنکا اکٹھا کر کے کئی منزلہ گھر بنا لیتے ہیں. پھر بعض پرندے دانہ دونگا چک کر اپنا رزق حاصل کرتے ہیں, بعض پرندے شکار کر کے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی کہ وہ اپنی نسل بڑھانے اور بچوں کو پالنے کے لیے کیا کارروائی کرتے ہیں, کس طرح ان کو دودھ پلا کر ان کی روشنما کرتے ہیں, ان کو دانہ دن کا چوگا دیتے ہیں. مرغی کو دیکھیں وہ کس طرح انڈوں کو سیتی ہے, اس کو یہ عمل کس نے بتایا؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ہدایت رکھی ہے جس کے مطابق وہ یہ سب کام انجام دے رہی ہے. شہد کی مکھی اپنا مسدس گھر بناتی ہے, اس کا گھر نہایت باریک خانوں پر حکمت اور تدبیر کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے جیسے کسی ماہر سول انجینئر نے اس کو بنایا ہو. چیونٹی گرمیوں میں سردیوں کے لیے خوراک کا ذخیرہ کرتی ہے. ان ننھے منھے جانوروں کو ایسی حکمت اور دنائی کی باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ تمام دنیا کے ہر قسم کے جانوروں کو دیکھو, زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو, درندوں کو, چرندوں کو, فضا میں اڑنے والے پرندوں کو اور پانی کے جانوروں کو, ان سب کو اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں کی فطری ہدایت کس نے دی ہے؟ فرعون ہو یا کوئی اور خدائی کا دعویٰ دار انسان, کیا وہ زمین کے چپے چپے پر فضا بسیط میں اور دریاؤں اور سمندروں کی تمام تہوں میں پہنچ گیا ہے؟ اس نے اپنی زمین اور فضا کے تمام جانداروں کو دیکھ بھی لیا ہے. ان سب کو فطری ہدایت دینا تو دور کی بات ہے, آخر اللہ کے سوا وہ کون ہے جس نے ہر جاندار کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقے بتائے ہیں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, سورہ شمس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو فسق و فجور یعنی کہ اس کو میں نے ودیت کر دیا ہے, میں نے اس کو سکھایا, اس کو بتایا. جو بھی میں نے مخلوق پیدا کی ہے وہ انسان ہو یا جنات ہوں, حیوان ہوں, جن ہوں, چرند ہوں, پرند ہوں, کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو پیدا فرمایا, ساتھ ان کو ہدایت دی ہے کہ اس نے اپنی پرورش کے لیے, اپنی زندگی کے لیے یا اپنی افزائش نسل کے لیے کیا کرنا ہے, کہاں سے خوراک حاصل کرنی ہے اور کس طریقے سے اپنی افزائش نسل کا انتظام کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی کہ اللہ کے سوا کون ہے جس نے ہر جاندار کو اپنی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں؟ وہ سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, کوئی انسان ہے, کوئی دیوی یا دیوتا ہے, پتھر کی مورتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز بھی ان تمام جانداروں کے حالات اور قوائف کے علم کو محیط نہیں ہے. تو پھر وہ کون ہے جو ان تمام مخلوقات کو اپنے اپنے نظام حیات بنانے کی ہدایت دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تمام جانداروں کے اندر اپنی زندگی گزارنے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی ہدایت رکھی ہے؟ ہم اس سے دلائل پوچھنے کی بات تو بعد میں کریں گے, پہلے یہ تو معلوم ہو کہ وہ کون ہے جس کا یہ دعویٰ ہے وہ تمام جانداروں کو فطری ہدایت دیتا ہے. اور جب کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے تو مان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے اور ان کو ان کی مشیت کی ہدایت دینے والا ہے. اس آیت کا یہ بھی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ہر وہ چیز عطا کی ہے جس کی اس کو ضرورت پیش آ سکتی ہے. اس آیت مبارکہ کا یہ بھی معنی ہے کہ ہر مخلوق کو اپنے منفعت کے لحاظ سے کہاں پہ اس کو نفع حاصل ہوتا ہے, جس قسم کی شکل و صورت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قسم کی شکل و صورت بھی عطا فرمائی ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 51 دیکھ لیجئے. اس میں فرمایا فرعون نے کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا
جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید پر اس قدر واضح دلائل ہیں تو پہلی قوموں نے اس کی توحید اور الوہیت کو کیوں نہیں مانا؟ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مضبوط اور کبھی عقلی دلائل کا تقلید کے ساتھ معارضہ کیا. اس نے اعتراض کیا کہ بھی اتنے مضبوط تم دلائل، اے موسیٰ اتنے مضبوط دلائل تم مجھے دے رہے ہو، تو مجھ سے پہلے جو قومیں آئی تھیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تم کہتے ہو نا کہ تمہیں اگر تم اس دلائل کو مانتے ہو، اللہ پر ایمان لے آتے ہو، تم جنت میں جاؤ گے، تمہارا شباب، تمہاری جوانی قائم رہے گی، تمہیں جو یہ ملک جو تمہیں عطا ہوا ہے تمہارا اس پہ قبضہ رہے گا، تمہیں سلطنت کوئی نہیں چھینے گا، بس تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر. یہ تو جو الوہیت کا دعویٰ کر دیا ہے، تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. جب اتنے مضبوط دلائل جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رکھے، اس نے کیا سوال کیا کہ شیطان ساتھ ہوتا ہے نا انسان کے، اس نے کیا سوال کیا، اچھا تو پھر بتاؤ جو پہلے قومیں تھیں انہوں نے بھی تو خدائی کے دعوے کیے تھے، بڑے بڑے دعوے کیے تھے، تو وہ بھی تو اللہ کی نافرمانی تھی، انہوں نے بھی نافرمانی کی تھی، تکذیب کی تھی، پیٹھ موڑی تھی، تو کیا ان کے اوپر عذاب آیا؟ جیسے آج کے مسلمان کیوں اتنے بدحال ہیں، نان مسلم اتنے کیوں خوشحال ہیں؟ وہ اللہ کا نافرمانی کرتے ہیں، مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن کے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے یعنی کہ ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ٹینشن ختم نہیں ہوتی، پھر ان کے اوپر اتنے عذاب آتے ہیں. یہ لوگ اتنے خوشحال کیوں تھے؟ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اب پھر انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. تو اس سے پہلے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرے گا اس سے پیٹ پھیرے گا، اس کو عذاب ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا گزشتہ قوموں نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی تھی، ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب واضح تھا کہ قومیں حجت پوری ہونے کے بعد بھی اپنی تکذیب پر برقرار رہیں تو ان پر ایسا عذاب آیا جس نے ان قوموں کو ملیا میٹ کر کے دکھایا. تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت پر واضح دلیل قائم کر دی. تو پھر ان کو خطرہ ہوا کہ یہ اگر اس طرح دلائل قائم کرتا رہے گا تو لوگوں پر اس کی خدائی کا جھوٹ کھل جائے گا اور لوگ اس سے منحرف ہو جائیں گے. اس لیے اس نے گفتگو کا رخ بدلا اور کہتا ہے اچھا بتاؤ کہ سابقہ قوموں میں سے جو ایمان نہیں لائے ان کا کیا حل ہوا تھا؟ جب پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ پچھلی قوموں کا کیا حل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا جواب میں فرمایا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے. تو اس آیت کا جو معنی ہے یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ. جو یہ کتاب ہے لوح محفوظ پر جو محفوظ ہے یہ فرشتوں پر ظاہر کر دی گئی ہے تاکہ وہ اس سے زیادہ استدلال کر سکے کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کا عالم ہے اور وہ سہو اور غفلت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ نہ غلطی کرتا ہے اور وہ نہ بھولتا ہے. اب اس کے بارے میں دیکھیے ابن جریر نے کہا ہے کہ وہ تدبیر میں خطا نہیں کرتا، یہ یعنی کہ کرنا درست فرمایا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب. اس آیت میں یہ مذکور ہے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے. آپ دیکھیے کہ سورہ اعراف کی آیت 45 میں آتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ، اور ہم نے موسیٰ کو تختیوں پر ہر چیز کی نصیحت لکھ دی. پہلے ہوتی تھی الواح، الواح کہتے ہیں لوہے کی ایک تختی، یعنی کہ بیک وقت دے دی جاتی تھی اس تختی پر، یعنی کہ اس کتاب پر سارا کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا، سارے احکامات ہوتے تھے، ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی تھی. سورہ اعراف میں فرمایا. پھر فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے. وہی وارث ہوگا زمین کے اندر، اللہ پاک اسی کی یعنی کہ عزت افزائی فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی. وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ سورہ قمر کی آیت 52-53 ہے. ہر وہ کام جو انہوں نے کیا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے انسان کو وہ سب سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب اس نے پوچھا نا کہ کیا حال ہوا ان قوموں کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. تو اس آیت کے تناظر میں میں نے آپ کو 4-5 قرآن پاک کی مختلف آیات کا حوالہ بھی دیا ہے کہ اللہ پاک نے ان مقامات پر بھی اس لوح محفوظ کا ذکر فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں. بہت غور طلب یہ حدیث مبارکہ ہیں جو میں آپ کو بیان کروں گی، آپ کی توجہ چاہوں گی. آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیسے 2 کتابیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، اللہ یہ کہ آپ ہمیں خبر دیں. آپ کے دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں اہل جنت کے اسماء ہیں
اور ان کے آبا کے اسما ہیں، یعنی کہ جو اہل جنت ہیں اس کتاب کے اندر تمام اہل جنت کے نام ہیں، اور جو ان کے سارے آباء و اجداد ہیں ان کے نام ہیں، اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ پھر آخر میں ان کا میزان کر دیا گیا ہے، ان میں کوئی اضافہ کیا جائے گا نہ ہی کوئی کمی کی جائے گی۔ پھر اس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی، فرمایا یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں اہل دوزخ کے اسماء ہیں، ان کے آباء کے اسماء ہیں، ان کے قبائل کے اسماء ہیں، پھر آخر میں ان کا میزان کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے گا نہ کوئی کمی کی جائے گی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو سنن ترمذی، مسند احمد اور مسند جامع میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش کے اوپر تھی، بے شک میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اس کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن کبریٰ میں، سنن نسائی میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انصار سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا تھا، اس کو وہ حدیث اچھی لگتی تھی اور یاد نہیں رہتی تھی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کی حدیث سنتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ تب رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو، یعنی کہ آپ نے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ کیا، یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی چیز کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو علم کو محفوظ کرنے کا، یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر بڑے غور کے ساتھ سنا جائے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو خاص پوائنٹ ہوتے ہیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھیں۔ جب آپ کے پاس آپ لکھیں گے تو لکھنے سے کیا ہوگا کہ 100% توجہ آپ کی اس آیت پر، اس حدیث پر، جو بھی چیز آپ لکھ رہے ہیں 100% توجہ آپ کی اس پر ہوگی، تو کیا ہوگا کہ وہ چیز آپ کو کافی حد تک یاد ہو جائے گی۔ جب آپ اس کو محفوظ کرو گے پھر دوبارہ پڑھو گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو چیز بالکل یاد ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث نہیں تھیں ماں سوا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، کیونکہ وہ احادیث لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ تو اس طرح سے تمام احادیث میں ان حدیث سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، علم کو محفوظ کرنے کے لیے، چیزوں کو یاد کرنے کے لیے لکھ لینا چاہیے، کیونکہ آج کل ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تفسیر اتنی بیان ہو رہی، 16واں پارہ مکمل ہونے والا آلموسٹ ہو چکا ہوا ہے، تو ہمیں کیا بہت چند خوش نصیب بہنیں ہوں گی جن کو میں جانتی ہوں کہ وہ پوائنٹس لکھتی ہیں، بیٹھی لکھ رہی ہوتی ہیں، باقی سب سننے والوں میں سے کیسے سن رہی ہیں اللہ ہی جانتا ہے، میں تو اچھا گمان کر سکتی ہوں۔ اس کی وجہ سے موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید پر ایک دلیل قائم فرمائی اور فرمایا، آیت نمبر 53-54 میں ہے، فرمایا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، تمہارے چلنے کے لیے مختلف راستے بنائے۔ آپ دیکھیں اس آیت کے جو 53 اور 54 آیت مبارکہ ہے، اس میں دیکھ لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا، اس میں تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے، آسمان کی جانب پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع و اقسام کی نباتات جوڑے نکال دیے، اب تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت 53-54۔ اس آیت کا اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید پر اس طرح دلیل ہے کہ فرعون کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنا دیا تھا۔ اس طرح جن نیک انسانوں کی صورت پر بت بنائے گئے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان کو بھی پیدا ہونے سے پہلے یہ زمین بنا دی گئی تھی، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی اس زمین کا خالق نہیں ہو سکتا۔ سورج، چاند، ستارے خود ایک لگے بندے نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں، سو وہ بھی اس زمین کے خالق نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس زمین کے پیدا کرنے کا کوئی دعویٰ دار نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا اس زمین کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ فرمایا بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل مند ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس آیت کے حصے میں یعنی کہ مذکور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید پر دلیل ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو بھی یاد دلایا کہ اس نے تمہارے رہنے کے لیے اس زمین کو ہموار بنایا، تمہارے چلنے کے لیے پہاڑوں، وادیوں اور جنگلوں میں راستے بنائے، تمہارے پینے اور تمہارے دیگر ضروریات کے لیے آسمان سے پانی اتارا، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے کھانے کے لیے انواع و اقسام کی سبزیاں اور پھل پیدا کیے، اس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری بقا کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں پیدا کیں، جب تم اس کی نعمتوں سے استفادہ کرو تو اس کا شکر بجا لاؤ، پھر کتنا افسوس ہے بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے تم یہ بھی نہیں مانتے کہ یہ تمام نعمتیں دینے والا وہ ہے جو اس جہان کا خالق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور تم ان نعمتوں کو ان کی طرف منسوب کر دیتے ہو جو تمہاری طرح اس کی مخلوق ہیں۔
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اسی کی طرف ہر چیز کی نسبت ہے، وہی پیدا فرمانے والا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی نعمت کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے. اور ہم کم ہی شکر گزاری کرتے ہیں. سارا دن ہم اپنا بے صبری اور ناشکری میں روتے دھوتے گزار دیتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات مقصرات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں بے صبری سے، ناشکری سے محفوظ فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو، اولادوں کو دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جتنی بھی میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، خاص طور پہ سائمہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. سائمہ جو ہے، ان کی صحت